بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے یہ دنیا، اور ان سب لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ خاص ہیں، جبکہ خاص تو وقت ہوتا ہے۔ جو قدر نہیں کرتے ان سے چھین لیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ رزق ہو یا محبت۔ من چاہے در کی ٹھوکر انسان کا کیا حال کرتی ہے، یہ بس وہی جان سکتا ہے جسے ٹھوکر لگی ہو۔ خود کو بھی محسوس کیا کریں، رون کے خود سے بھی ہوا کرتی ہے۔ غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں تو وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا چھید غلط فہمی کا ہوتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہوں ان کی محبت کا جواب محبت سے دیا کریں، ورنہ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے کھو جاتے ہیں۔ محبت کی تذلیل کی جائے تو زندگی میں دوبارہ کبھی محبت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگ جائے تو سمجھ لیں اعتبار کسی نے نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ چب جاتی ہے باتیں کبھی تو کبھی لہجے مار جاتے ہیں۔ یہ زندگی ہے جناب، یہاں ہم غیروں سے زیادہ اپنوں سے ہار جاتے ہیں۔ جو جتنا آپ کا ہے آپ بھی اس کے اتنے ہی رہیں۔ زیادہ دل کی غلامی میں عزت کی نیلامی ہو جاتی ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن سلوک ہے، ذلت نہیں۔ رشتوں کی بھی تو عمر ہوتی ہے، کچھ تو مرنے تک ساتھ رہتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی، اور کچھ جیتے جی ہی مر جاتے ہیں۔ صرف انسان ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ زندگی تمہیں وہ نہیں دے گی جو تم چاہتے ہو، زندگی تم کو وہ دے گی جس کے تم قابل ہو۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو پھر کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن قائم رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہمیں تمام بیماریوں اور مصیبتوں سے شفا اور نجات عطا فرما، آمین۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں، آج نظر انداز کرنے والے کل کو طلبگار ضرور بنیں گے۔ شکر کو لازم پکڑ لو، غم دور اور نعمتیں قریب ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک جاننے والا دوسرے جاننے والے سے بے خبر ہو سکتا ہے۔ ہم خود کو معیار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ماپتے رہتے ہیں۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر
مٹی میں ملا دیے۔ لوگوں کے دلوں میں دھڑکنا ضروری نہیں ہوتا، لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس اللہ سے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ وقت تو وقت پر بدلتا ہے، انسان تو کسی بھی وقت بدل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ محفل تھی دعاؤں کی تو میں نے بھی ایک دعا مانگی، میرے اپنے سدا خوش رہیں، میرے ساتھ بھی اور میرے بعد بھی۔ رشتوں کی قدر کیجئے کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں ہوتی، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ کسی نے پھول سے پوچھا، تم ہر کسی کو خوشبو دیتے ہو، آج تک تمہیں کیا ملا؟ پھول نے مسکرا کر جواب دیا، لینا دینا کاروبار ہے، جو دے کر کچھ نہ لے وہی سچا پیار ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ اور پھر لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اے انسان تو کتنا خوش قسمت ہے، قرآن پاک میں اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ بہترین قربانی آپ کے اندر کے جانور کی ہے۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ شوگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ میٹھا کھانا پینا تو کیا میٹھا بولنا بھی چھوڑ گئے ہیں۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے نہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی ضد میں رہتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ خزاں کے دور میں عہد بہار لیتا ہوں، کوئی بھی وقت ہو ہنس کے گزار لیتا ہوں۔ وقت، عزت اور اعتبار ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں ہوتا۔
چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ جب اللہ آپ کو منتخب کر لیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کس نے مسترد کیا، وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پہ کرتا ہے۔ لوگ تم سے جو چاہیں چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ ہم کسی سے لڑتے تب تک ہیں جب تک ہمیں اس پر مان ہوتا ہے، اور جب یہ مان ٹوٹ جائے تو ہم بھی اپنی حد میں رہنا سیکھ جاتے ہیں۔ دوسروں کی خوشی کا باعث بنو، اللہ تمہیں خوشیوں سے نواز دے گا۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی۔ آنسو بھی ایک عطا ہے میرے رب کی، اور ہدایت کا سفر آنسو سے شروع ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور ہماری حاجتوں کو پورا کر، آمین۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کرتے رہو۔ نہ جانے خوبصورت زندگی کو کس کی نظر لگ گئی، جو لوگ روز بات کرتے تھے وہ آج یاد بھی نہیں کرتے۔ یہ سب میرے رب کی حکمتیں ہیں، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو، جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ وہ بھی کتنی بے بسی کا وقت ہوگا جب لوگ میرے اوپر مٹی پھینک کر ثواب حاصل کریں گے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ زبانوں کے پیچھے مت بھاگو، لوگ تمہیں وہ کہانی نہیں بتائیں گے جس میں وہ غلط ہوں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ لوگ مطلب کی بات سمجھ لیتے ہیں لیکن بات کا مطلب نہیں سمجھتے۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ فرض ہوتے ہیں آنسو کے سجدے بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے۔ رشتے کروانے والی بڑی خوشی سے بتاتی ہے کہ لڑکے کی ماں نہیں ہے، اور لڑکے کی ماں اس دن کو دیکھنے کے لیے اپنے بیٹے کو جوان کرتی ہے۔ عورت ہمیشہ غلط مرد سے دھوکہ کھانے کے بعد ہر مخلص مرد سے بدلہ لیتی ہے۔ عورت جب بھی کسی سے محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے
تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر اور کبھی دھوکہ دے کر۔ کہتے ہیں انتقام وہ ڈش ہے جس کو جتنا ٹھنڈا کر کے پیش کیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان زندگی کے 3 مراحل سے گزرتا ہے، وہ سہتا ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی رہے، آپ چاہیں جس حال میں ہو۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ زندگی کا کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے دل کے لوگ کسی کے دل میں بھی جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ چلاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ رب کی محبت وہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ زندگی میں ایسی تلخ راہیں بھی آتی ہیں، درد غضب کا ہوتا ہے اور ہمدرد کوئی نہیں ہوتا۔ اپنے قلم سے وہی لکھو جسے دیکھ کر تم قیامت کے دن خوش ہو سکو۔ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ اور ہمارے دل کی سختی تو یہ ہے کہ ہمیں موسیقی تو رلاتی ہے مگر قرآن نہیں۔ کہیں سجدوں کہیں اشکوں کی روانی ہوتی ہے، محبت خدا تک پہنچنے کی مختصر کہانی ہوتی ہے۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا خوف نہیں رہتا۔ دنیا کی ہر چیز محدود ہے مگر میرے رب العالمین کی محبت لامحدود ہے۔ دعائیں جتنی طویل ہوں معجزے اتنے ہی نزدیک ہو جاتے ہیں۔ جب ارادے نیک رکھو گے نا تو آپ کی منزلیں خود بخود آسان ہو جائیں گی۔ تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں ان سے خالی ہوں میں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں میں۔ پوچھا گیا کہ کامیابی کا کیا راز ہے تو جواب آیا قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، بے شک قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ جو چیز میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیز ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ جس نور کی تمہیں تلاش ہے وہ قرآن ہی تو ہے، خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ زندگی میں انسانوں کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت، یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔
زندگی میں لوگوں سے بس ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے عام ہوتے گئے۔ اکثر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ نہیں دے سکتے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ عز و جل آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔